بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرا پارہ ہے سیقول۔ اس کے مضامین پر ہم طائرانہ نظر دوڑائیں گے، اس کے مضامین کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے شروع کے اندر ہی یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 تا 151 تک اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا تذکرہ کیا۔ تحویل قبلہ کا مطلب، تحویل کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، تبدیل کرنا، منتقلی کرنا۔ اللہ رب العزت نے قبلے کو تبدیل کیا تھا اس میں، ان آیات میں۔ پہلے تقریباً 17 ماہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر سے چاہت تھی، خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ وہ بیت اللہ ہو، یعنی کعبۃ اللہ وہ قبلہ ہو، اس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھیں۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ ہم وہ ضرور وہ قبلہ ہم تبدیل کر دیں گے جس کو تو چاہتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ 2 ہجری رجب یا شعبان کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری اور 17 تقریباً ماہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس میں ایک اعتراض کئی کر سکتے ہیں لوگ، دیکھو جی، ایک دانشور عقل مند آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہے کہ کبھی اس طرف منہ کر لو، کبھی اس طرف منہ کر لو، تو اعتراض بن سکتا ہے کہ دیکھو جی یہ کیا کر رہے ہیں، اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ لیکن اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا وہ اس لیے کہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ۔ تحویل قبلہ ہم نے اس لیے کیا، قبلے کی تبدیلی اس لیے کی کہ ہم جان لیں کہ تیری اے نبی پیروی کرنے والا کون ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھرنے والا ہے۔ تو جب اعلان ہوا، جب وحی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس دعوت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کھانے کے بعد نماز پڑھائی، اسی نماز کے دوران ہی وحی آ گئی تحویل قبلہ کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ مدینہ کے اندر بیت المقدس اور کعبۃ اللہ بالکل اپوزٹ ہے، بالکل مخالف سمت ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، تو جب وحی آئی بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھوم کر دوسری طرف چلے گئے اور صحابہ کرام دوسری طرف ہو گئے۔ تو یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ان کا طریقہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد پھر منادی ہوگی پورے مدینے کے اندر کہ جی تحویل قبلہ ہو گیا، قبلے کی تبدیلی ہو گئی ہے، تو سارے کے سارے صحابہ کرام نے فوراً اس پر عمل کیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد بالکل کسی قسم کی، کسی قول کی، کسی امام یا کسی پیر فقیر کی گنجائش نہیں رہتی۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، ویسے ہی فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ چوں چراں نہیں کرنی چاہیے کہ چلو جی آج کر لیتے ہیں، کل سے شروع کر لیں گے، یا آج ابھی 1 گھنٹہ کر لیتے ہیں، پھر سے شروع کر لیں گے۔ نہیں محترم عزیز بھائیو، شراب حرام ہوئی تھی تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ چلو جی یہ گلاس کے اندر ہے تو یہ میں پی لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا، نہیں، یا جو میرے منہ کے اندر ہے وہ تو میں نے اب چلی گئی ہے نا منہ کے اندر، اب وہ تو اندر جانے دوں، نہیں، کسی صحابی نے ایسا نہیں کہا۔ بلکہ جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، ویسے ہی حتیٰ کہ کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو منہ کے اندر تھی نا، ابھی پیٹ کے اندر نہیں گئی تھی، وہ بھی انہوں نے کیا کر دی اور الٹی کر دی تھی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور اطاعت میں فوراً عمل کرنا چاہیے، اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے ان کو ماننے میں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بعد آیت نمبر 152 تا 157 میں شہداء کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ شہید یہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ دنیاوی اعتبار سے تو وہ فوت ہے نا، دنیاوی اعتبار سے دیکھو نا، اس کی مطلب اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو کفن دیا جاتا ہے، اس کو پھر بعد قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بیوی سے کوئی اور شادی بھی کر لیتا ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، یعنی اس دنیاوی لحاظ سے تو وہ فوت ہی ہے۔ لیکن اخروی لحاظ سے اللہ رب العزت کے اعتبار سے
اور آخرت کے اعتبار سے وہ زندہ ہے، لیکن حقیقت کے اندر بات یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو نہیں پہچانتے، ہمیں ان کی زندگی کا علم نہیں ہے، ہم شعور نہیں رکھتے۔ اس میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کچھ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، پھر لوگوں کا رونا دھونا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر اتارا جانا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر کا موجود ہونا، یہ سب دلیلیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب زندگی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ رہی بات، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ایک شہادت ہی کی وفات ہے۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ زہریلی بکری کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیا گیا تھا، تو صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں کہتے ہیں کہ اے عائشہ، میں نے وہ جو زہر کھایا تھا بکری کے گوشت میں، اس کی درد ابھی تک مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہیں، سید المرسلین بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، اخروی لحاظ سے وہ زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہیں اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ اصل میں خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم ان کے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ خرابی یہاں پہ ہے کہ ہم شعور والی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ہم اپنی عقل کے جو گھوڑے ہیں وہ دوڑانے لگ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں یا وہ۔ دیکھیں نا جی، اگر ہمیں اس کی زندگی کا علم ہو تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ جو بندہ قبر میں جاتا ہے نیک ہوتا ہے تو اس کی تا حد نگاہ اس کی قبر فراخ کر دی جاتی ہے، جبکہ اگر ہم اپنی عقلوں سے غور کریں تو ہماری قبروں میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی، کتنے مردے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ قبر نہیں ہوتی بالکل۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھا لیتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو ادھر تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، قبر کے اندر اتنی تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب ایک نیک آدمی جب فوت ہوتا ہے تو عصر کے وقت اگر فوت ہوتا ہے، مغرب سے پہلے پہلے فوت ہوتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، تو وہ کہتا ہے مجھے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، میری عصر کی نماز رہ گئی ہے۔ تب وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ ادھر تو جگہ ہی نہیں ہوتی اتنی، قبر تو بالکل چھوٹی سی تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اور اس میں کے اندر تو بندہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ نماز اس کا پڑھنا، اس کا فرشتوں کا اس کو بٹھانا، پھر اس کی نگاہ تا حد نگاہ اس کی قبر کا فصیح ہونا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ ہونا، شہداء کا زندہ ہونا، یہ سب ہماری عقلوں سے ماورا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے وہ فوت شدہ ہے، لیکن اخروی لحاظ سے وہ زندہ ہے، لیکن کیسے ہے ہم نہیں جانتے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اللہ رب العزت نے کہہ دیا، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر 190 آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تقلید کی نفی کی ہے۔ فرمایا ان کو جب بولا جاتا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہا جاتا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، ہم تو بھائی اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کام کر دیا۔ اچھا بھائی تم بتاؤ کہ ہمارے بڑے پاگل تھے، ان کو یہ اس حدیث کی سمجھ نہیں آئی، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، یہ قرآن اور حدیث کو ہی فالو کرنا چاہیے، اپنے بڑوں کی بات۔ اچھا اب نہ دیکھیں، ہر بندہ نا تقریباً آج کی جنریشن وہ اپنے ماں باپ کو پاگل تو نہیں کہتی، لیکن اتنا ضرور کہے گی کہ یار یہ ہمارے ماں باپ تو نا وہ سادہ سے ہیں، ان کو دنیا کا نہیں پتا، ان کو کیا پتا نیٹ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جدید ٹیکنالوجی کیا چیز ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو بہت سمجھدار اور عقل مند اور چلاک سمجھیں گے، لیکن اور اپنے ابا کو اس میں، اپنے والدین کو اس میں سادہ کہیں گے، لیکن جب دین کی بات آئے گی کہیں گے نہیں جی ہم تو اپنے ابا کی بات مانتے ہیں، ہم تو اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے ان کو سادہ سمجھتے ہیں، دینی اعتبار سے چاہے وہ بالکل جاہل ہی ہوں ان کی بات مانیں گے، قرآن و حدیث پر کو فالو نہیں کریں گے۔ ایک دکاندار ہے، وہ اپنی دکانداری میں بہت ہوشیار چلاک ہے، اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہوتا اس کی مارکیٹ کے اندر،
لیکن جب دین کی بات آئے گی تو مولوی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ لے گا، جہاں اس کو لے جائیں وہ بس اپنی عقل کا سوچ بھی آف کر لے گا، آنکھیں بند کر کے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ لے گا۔ اور بھائی تم ادھر بھی اپنی عقل کو استعمال کرو نا، کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، مولوی صاحب غلط کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ لیکن نہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے ہم بہت ہوشیار چلاک بنتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں ہم زیرو ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ اس کے بعد ہے 178 تا 179 میں نا، اس ایک آیت میں اللہ رب العزت نے حدود و قصاص کا تذکرہ کیا۔ قصاص کہتے ہیں کہ اگر کسی نے تمہیں زخم دے دیا تو تم بھی اس کو اتنا ہی زخم دو، کسی نے تمہاری انگلی توڑ دیا تم اس کی انگلی توڑ دو۔ اور حدود کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل بھی کر دیا جائے، یہ بھی ایک قصاص کے اندر آتی ہے۔ اور حدود یہ ہے کہ اگر کسی نے زنا کیا تو اس کو وہ سزا دی جائے، وہ قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اور اگر کسی نے شراب پی لیا تو اس کو کوڑے لگائے جائیں، یہ بھی ہے۔ اور اگر کسی نے انگلی کاٹ دیا تو اس کی دیت وغیرہ، یہ بھی سارے احکام بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا اصل میں بات یہ ہے، فرمایا کہ اس میں حدود و قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے؟ جب ایک خاندان کا بندہ دوسرے خاندان کے بندے کو قتل کرے گا نا، تو دوسرا خاندان اٹھ کر اس کے خاندان میں سے 2 آدمی قتل کر دے گا، وہ اٹھے گا اس کے 3 آدمی قتل کر دے گا۔ اس طرح زندگی لوگوں کی زندگیاں ختم ہوتی جائیں گی۔ لیکن جب ایک آدمی قتل ہوا ہے، وہ حکمران کے پاس جاتا ہے تو حکمران اس کو پکڑتا ہے اور ان کے آدمیوں میں سے ایک کو قتل کرے گا، اور وہ دوسرا خاندان حکمران کے خلاف کھڑا نہیں ہو پائے گا، لہٰذا پھر وہ ایک ہی بندہ قتل ہوگا، دوسرے لوگوں میں فساد نہیں ہوگا، دوسری زندگی نہیں ضائع ہوگی۔ تو اس لحاظ سے بولا کہ اس حدود و قصاص میں کیا ہے؟ زندگی ہے تمہارے لیے۔ اس کے بعد 183 نمبر آیت سے لے کر 187 نمبر تک اللہ رب العزت نے روزوں کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم روزے رکھو تاکہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہا اللہ نے کہا کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور پرہیزگار بننے کے بعد جنت بھی جانا نا۔ لیکن جنت کا لفظ ڈائریکٹ کیوں نہیں بولا؟ وہ اس لیے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں چلنا تھا کہ ہمارے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ جب قیامت کا دن آتا تو جس کے روزے قبول ہوئے اس کو اللہ رب جنت میں داخل کر دیتا، اور جس کے روزے قبول نہیں ہیں تو اس کو جنت میں داخل نہیں۔ اب اس کو پچھتاوا تھا، اوہو میرے تو روزے قبول نہیں ہوئے، اب وہ واپس بھی نہیں آ سکتا، اب وہ اپنی اصلاح بھی نہیں کر سکتا، وہ کیسے کرے گا؟ واپس نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے وہ چیز بتائی جس کو ہم دیکھ کر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارے روزے قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ تو تقویٰ جو ہے نا، وہ تقویٰ اللہ کا خوف، یہ ایک موازنہ ہے۔ اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میرے روزے رکھنے سے، میرے قیام کرنے سے، میرے قرآن پاک پڑھنے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے میرے اندر تقویٰ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اللہ کا ڈر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، مجھ سے گناہ چھوٹ رہے کہ نہیں چھوٹ رہے، میرے موبائل کو استعمال کرنے میں وہ جو خرابیاں تھیں وہ دور ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، میں زیادہ میڈیا تو نہیں استعمال کر رہا، وہ میں تنہائی میں زیادہ گناہ تو نہیں کر رہا، میں لوگوں کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر رہا۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر آپ اکیلے بیٹھیں، اب اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ کے اندر موازنہ کریں، محاسبہ کریں کہ آیا میرے اندر اصلاح پیدا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ اگر تو اصلاح پیدا نہیں ہو رہی تو اللہ سے معافی مانگے، آنکھوں سے آنسو بہائیں، اور یہ وہ آنسو ہیں کہ پھر قیامت والے دن ان 2 آنسوؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت 50,000 سالہ زندگی کا اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ دے گا، جبکہ دوسرے لوگ دھوپ میں ہوں گے۔ تو یہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنا موازنہ کریں کہ آیا میرے روزوں سے میرے تقوی کے اندر کوئی فرق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، میرے گناہ چھوٹ رہے ہیں کہ نہیں چھوٹ رہے، میری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو ساری عبادات، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی ساری عبادات کا نچوڑ نتیجہ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال درست کر لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کیا پتہ چلا کہ تقویٰ سے اعمال درست ہوتے ہیں،
اللہ کے خوف سے زندگی بہتر ہوتی ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے کام آسان کر دیتے ہیں، اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اللہ رب العزت اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، امید بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری زندگی کا نچوڑ، وہ ایک زندگی کے اندر یہ کورس ہے ہمارا تقویٰ، تو اس کورس کے اندر جتنا ہم کامیاب ہوتے جائیں گے اتنی ہی ہماری اخروی زندگی بہتر ہوتی جائے گی اور دنیا کی زندگی بھی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جہاد کے احکام اور شہداء کے فضائل بیان فرمائے ہیں، بہت شہداء کی بہت بڑے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جہاد کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے اگرچہ تمہیں ناپسند ہے۔ تو اس میں بہت لمبے چوڑے احکام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، تو جو مزید اس کو پڑھنا چاہے وہ یہ آیات دوسرے پارے کے اندر 190 آیات کے بعد یہ آیات آتی ہیں، تو وہ مطالعہ کر لیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے شراب اور جوے کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، کہ اے نبی یہ لوگ تجھ سے شراب اور جوے کے احکام کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دیجیے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، نہیں، ایسی بات کی ہے جس سے بندہ خود غور کرے کہ اس کے اندر میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ فرمایا فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ اب ذرا نا اس آیت کے الفاظ پر غور کیجیے۔ فرمایا بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں، منافع ہیں، جبکہ منافع کا لفظ بولا جاتا ہے نقصان کے مقابلے میں، اور گناہ کا لفظ بولا جاتا ہے ثواب کے مقابلے میں۔ یا تو یوں بولتے نا کہ اس میں بہت بڑے مطلب گناہ ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑے فوائد ہیں، تھوڑا ثواب ہے، یا یہ بولتے بہت بڑا نقصان ہے اور تھوڑا فائدہ ہے۔ نہیں، کہا اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور تھوڑا فائدہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو تمہارے نقصان والی چیز ہے وہ گناہ ہے، جس پر گناہ ملتا سمجھو وہ تمہاری نقصان والی چیز ہے، اور جس پر گناہ نہیں ملتا وہ سمجھو تمہاری فائدے والی چیز ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہمارے فوائد والی چیزوں کو حلال کیا ہے، اس پر ثواب رکھا ہے، اور ہماری نقصان والی چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے اور ان میں ہمارے کرنے کے بعد گناہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، اچھا آج کل نا جوے کی بہت زیادہ سکیمیں، بہت زیادہ مطلب قسمیں نکل آئی ہیں، لاٹریز ہیں، آن لائن بزنس ہیں، اور اسی طرح تکافل، اور اسی طرح انشورنس، اور آن لائن گیمیں، اس طرح کی بہت مطلب ایپس نکلی ہوئی ہیں جوے کی شکلیں بہت لمبی چوڑی ہیں، میں اختصار کروں گا۔ اور آپ جہاں بھی، بس بات یہ ہے کہ آپ جہاں بھی اپنا پیسہ انوالو کریں، اپنا پیسہ مطلب انویسٹ کریں، آپ علماء سے رابطہ کیجئے تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ یہ بہت زیادہ سوال آتے ہیں، لو جی میں وہ فلاں مطلب بیوی، مجھے عورت بہت اچھی لگتی ہے، تو آیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ اس طرح کے بہت زیادہ سوال آتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، آپ مطلب دین والی کو پسند نہیں کریں گے، دین والی کو ترجیح نہیں دیں گے، تو پھر آپ کی کل کو اولادیں ہوں گی، تو ان اولادوں کے اندر بھی دینی لحاظ سے بہت بڑا غیب آ جائے گا۔ دینی لحاظ سے جب ان کے اندر غیب آ جائے گا تو پھر بہت بڑے لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے دین کی بنیاد پر۔ اس کے بعد پھر وہ بسا اوقات اگر آپ کے اندر بھی، میاں بیوی کے اندر بھی لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں، تو پھر وہ عورت کہے گی کہ بچے میرے ہیں، میں ان کی تربیت کروں گی۔ یعنی یہ پھر آپ کی اکیلی زندگی کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ نسلوں کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ فظفر بذات الدین، دین والی کو پسند کرو، دین والی کے ساتھ ہی نکاح کرو، تو دین والی کو ہی اپنے مطلب جو موحدہ ہو اور مومنہ ہو اسی کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے لمبے چوڑے نکاح، طلاق اور رضاعت کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اس میں بنیادی چیز سمجھ لیں، میں تشریح کے اندر نہیں جانا چاہتا، کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ زنا نہ ہو، نکاح ہو۔ پھر اللہ رب العزت کی منشا اور رضا یہ ہے کہ اگر اب نکاح ہو گیا ہے تو طلاق نہ ہو۔
اب اگر کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے تو پھر اب طلاق ہی ہو، اب چک چک نہ پیدا ہوتی رہے، معاشرے کے اندر فساد و خرابی پیدا نہ ہو۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسے نصیحتیں کی ہیں، کیسے غیب پیدا کی ہیں۔ ذرا تھوڑا سا نا طلاق کا مختصر سا ایک میں پوائنٹ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق کے احکام بیان فرمایا ہیں، فرمایا فَاعِذُوهُنَّ، قرآن کی آیت ہے سورہ النساء کی، اگر تمہارے اے میاں بیوی تمہارے اندر لڑائی پیدا ہو رہی ہے، جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، تمہاری آپس کی نہیں بن پا رہی، تو فَاعِذُوهُنَّ، اے مردو اپنی عورتوں کو نصیحت کیا کرو، نہیں مان رہی نصیحت کیا، فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بسر الگ کر دو، جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی شر کو دور کرے اور معافی پر آ جائے، پھر بھی وہ نہیں مان رہی تو فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کی تھوڑی سی پٹائی کر دو، پٹائی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹے، زیادہ نقصان نہ ہو، ہلکی پھلکی پٹائی کر دو۔ اور اس کے اندر پھر مزید اگر اس معنی کو، اس کا معنی تھوڑا سا مزید وسیع لیں کہ پٹائی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی مطلب ان کی پٹائی کرو کہ اس کے اندر جسمانی پٹائی نہ بھی ہو، ذہنی ٹارچر ان کو کرو تاکہ ان کو نصیحت ہو، پھر بھی بات نہیں بن رہی، تمہارے آپس کے اختلافات نہیں سیدھے ہو رہے، تو پھر ایک مرد کی طرف سے لے لو اور ایک مرد عورت کی طرف سے لے لو، ان کو آپس میں بٹھا لو، وہ جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل کر لو۔ اچھا اگر تم نے طلاق دینی ہے تو پھر طلاق کب دینی ہے؟ فرمایا اس کو ماہواری نہ آئی ہو، پاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دینی ہے، اور پھر ایسی پاکی کی حالت میں طلاق دینی ہے جس کے اندر آپ نے جماع نہ کیا ہو، مباشرت نہ کی ہو۔ تو جب دیکھو نا بندہ مطلب پاکی کا غصہ آیا ہوا ہے تو بندہ دیکھے گا کہ عورت پاک ہے یا نہ پاک ہے، اگر نہ پاک نہیں تو پاک ہونے تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیا مطلب طلاق ڈیلے ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے مطلب اپنے آپ پر جبر بھی کر لیا ہے کہ میں نے اس کو طہر کی حالت میں طلاق دینی ہی ہے، پھر ایسے طہر میں طلاق دینی ہے جس میں مطلب آپ نے مباشرت نہیں کی، تو ہو سکتا ہے آپ طہر آتے ہی مباشرت کر لیں تو طلاق نہیں دے سکتے۔ اور اگر آپ نے اپنے آپ پر جبر کر بھی لیا ہے تو پھر آپ نے طلاق دے دی ہے ایسے طہر میں جس میں آپ نے مباشرت نہیں کی، تو پھر اس کے بعد 3 ماہواری تک رکے رہنا ہے، 3 ماہواری تک نہ وہ نکاح کر سکتی ہے نہ تم نکاح کر سکتے ہو۔ پھر عورت کو علیحدہ کرنے کے لیے ایک ہی طلاق کافی ہوتی ہے، آپ نے ایک طلاق دینی ہے، یا 2 اور 3 اور 4 اور 5 کا لفظ یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ خیر آپ نے طلاق دے دیا عورت کو 3 ماہواری تک، جوان جو عورت ہے نا اس کی 3 ماہواری عدت ہے، اور جو عورت بچی ہے یا بوڑھی ہے جس کو ماہواری نہیں آتی اس کی 3 مہینے عدت ہے، تو 3 ماہواری تک آپ مطلب اس سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو صلح کر لیں، اگر نہیں صلح ہوئی 3 ماہواری کے بعد وہ عورت آزاد ہے، آپ اس سے الگ ہیں، وہ عورت آپ سے الگ ہے، وہ آگے نکاح کر سکتی، آپ آگے نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی 3 ماہواری گزر گئی ہے، آپ نکاح اس سے مطلب جڑنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر نیا نکاح ہوگا 3 ماہواری کے بعد۔ اگر 3 ماہواری کے اندر صلح ہو گئی ہے تو پھر نکاح نہیں ہوگا، 3 ماہواری کے بعد اس کو آپ نے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر نیا نکاح ہوگا۔ نیا نکاح ہوا، پھر کبھی لڑائی جھگڑا ہوا زندگی کے اندر، پھر آپ اس کو طلاق دیتے ہیں ایسے طور کے اندر جس میں آپ نے مباشرت نہیں کی، تو وہ آپ کی طلاق دوسری ہوگی، اس کے بعد بھی 3 ماہواری تک آپ صلح کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور 3 ماہواری گزر گئی آپ پھر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ نکاح کر لیا آپ نے، اس کے بعد پھر آپ کی وہ بیوی بن گئی، پھر زندگی کے کسی موڑ میں آپ نے اس کو طلاق دے دی ہے تو وہ تیسری طلاق ہوگی، اور اس طلاق کے بعد وہ عورت بالکل آزاد ہے، وہ آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، نہ آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد نہ پھر کچھ لوگ جو ہے جی وہ چند گھنٹوں کے لیے، ایک دن کے لیے، کچھ دنوں کے لیے یا 1-2 رات کے لیے وہ نکاح کرتے ہیں، جی آپ اس سے نکاح کر لو، اس کو حلال کر دو، یہ طریقہ بالکل غلط ہے اسلام میں۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ رب العزت کی پھٹکار ہے اس بندے پر جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، یہ متع کی ایک صورت بن جاتی ہے، اس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ تیسری طلاق کے بعد اب جب طلاق ہو گئی ہے تو کیا چک چک بنائی ہوئی ہے کہ اب اسی کو دوبارہ مطلب آپ نے ساتھ رکھنا، نہیں، پہلے تو طلاق دینی نہیں، اگر طلاق ہو گئی ہے تو اب آزاد ہے، وہ نہ آپ اس سے نکاح کر سکتے نہ اس سے نکاح، ہاں اللہ ماشاء اللہ کوئی اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ اس کا شوہر فوت ہو جائے یا وہ کسی بھی وجہ سے اس کو طلاق دے دے اپنی مرضی سے، اور پھر وہ مطلب بچوں کی وجہ سے آپ ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے، ورنہ
نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نکاح والا اور طلاق والا مسئلہ ہمارے ملک کے اندر اور آج کل کی جنریشن کے اندر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رضاعت کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ رضاعت کا مطلب کہ اگر طلاق ہو گئی ہے، اب وہ دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے کو، تو وہ بچے کے دودھ کی ساری ذمہ داری خاوند کے ذمہ ہوگی۔ وہ بچے کے دودھ کا جتنا بھی خرچہ آتا ہے وہ سارے کا سارا خاوند مطلب پورا کرے گا، اور وہ بچے کو 2 سال دودھ پلانا ہے۔ اور پھر اس میں دودھ پلانے میں رضاعت کا دوسرا معاملہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ عورت دودھ پلانے کی ہمت نہیں رکھتی یا وہ شوہر مطلب اپنی مطلب سارے کے سارے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، وہ کسی اور سے دودھ پلوا لے، تو پھر اگر کسی اور سے وہ بچہ دودھ پیے گا 5 مرتبہ، جو ماں نہیں ہے کسی اور عورت کا اس نے دودھ پیا 5 مرتبہ، سیر ہو کر پیٹ بھر کر 5 مرتبہ دودھ پیا، تو وہ ماں، وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اور اس عورت کے بچے اس کے مطلب بہن بھائی بن جائیں گے۔ اس کا مطلب پھر بڑے ہو کر ان کے مطلب بچوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ آپس کے اندر بہن بھائی ہوں گے۔ اس عورت کا پھر جو خاوند ہے وہ اس کا باپ ہو جائے گا۔ یہ ایک پردے کی حد تک ہے اور نکاح کی حد تک ہے، ورنہ اس کے بعد وہ وراثت والے احکام اس میں لاگو نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اس پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے جالوت اور طالوت کا قصہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر نا وہ ایک جالوت نامی آدمی بہت ظالم بادشاہ تھا، تو اب بنی اسرائیل نے اپنے بادشاہ کو کہا، بنی اسرائیل لوگوں نے، کہ ہمارا بھی ایک امیر مقرر کیجئے جس کے ساتھ ہم مل کر جہاد کریں۔ تو اس امیر نے کہا کہ بھائی دیکھو، اللہ رب العزت طالوت کو تم پر امیر مقرر کرے گا۔ فرمایا وہ کیسے؟ وہ طالوت مطلب نہ اس کے پاس پیسہ ہے نہ اس کے پاس کچھ ہے، وہ ہمارا کیسے مطلب امیر بن جائے گا؟ تو انہوں نے پھر اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ بولا کہ بھائی دیکھو، اس کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو اس کے پاس علم ہے، جسم ہے، یعنی جسم کے ذریعے سے، وہ علم کے ذریعے سے وہ تمہارے ساتھ مل کر جہاد و قتال کرے گا۔ آج کل یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت ہے کہ کسی کو کوئی وزارت اور کوئی عہدہ سونپنے کے لیے کسی کو ایم این اے ایم پی اے بنانے کے لیے پیسہ دیکھا جاتا ہے، جبکہ شریعت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ کسی کو منتخب کرنے کے لیے، کسی کو عہدہ دینے کے لیے شریعت کا طریقہ جو ہے نا وہ علم و حکمت ہے۔ تو آپ بھی کسی کو ووٹ دیتے وقت یہ دیکھ لیں کہ میں اس کو جو عہدہ دے رہا ہوں، میرے ووٹ کے ذریعے سے اس کو عہدہ ملے گا، تو وہ دیکھ لیں کہ اس کے پاس علم کتنا ہے، صلاحیت کتنی ہے۔ صلاحیتوں کی بنیاد پر شریعت کسی کو عہدہ فیض کرتی ہے، نہ کہ پیسے کی بنیاد پر۔ تو اس کے بعد پھر طالوت علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ بادشاہت حکومت دی، اور طالوت نے پھر مل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جالوت کا مقابلہ کیا، اور جالوت کو شکست ہوئی۔ پھر وہ ایک رستے میں نہر آتی تھی، تو طالوت نے بولا کہ بھائی ایک نہر آ رہی ہے، اس میں صاحب نے پانی نہیں پینا، اپنے ساتھیوں سے بولا ہاں اگر پینا بھی ہے تو ایک چلو صرف پینا، اس سے زیادہ نہیں پینا۔ تو کچھ نے زیادہ پی لیا اور کچھ نے وہ بالکل اپنے امیر کی اطاعت کی۔ جب امیر کی اطاعت کی تو اللہ رب العزت نے ان کو آگے جانے کا حکم دیا، اور وہ 313 تھے، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے سب بنی اسرائیل کو فتح دی اور جالوت کو شکست دی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جو اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ امیر چاہے وہ اپنے گھر کا ہو، چاہے اپنی جماعت کا ہو، وہ چاہے اپنے مطلب کسی کمپنی کا ہو، اپنے ادارے کا ہو، وہ امیر چاہے وہ والدہ ہو، والد ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جو بھی بڑا ہو، امیر ہو، اس کی اطاعت کرنے میں، اس کی بات ماننے میں ہی وہ اللہ رب العزت کی نصرت آتی ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، اللہ رب العزت انہی میں خیر و برکت نازل کرتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ۔